حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب قاسمی کا پدمپور جلسے میں ہوئے خطاب کا دوسرا پارٹ سماعت فرمائیں۔ حضرت خالد سیف اللہ ایران آئے، ایران پر چڑھاؤ کیا، ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا کہ ان کو خبردار کرو، یا تو اسلام کو قبول کر لو، یا پھر جزیہ دینا قبول کر لو، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تین چیز ہوتے تھے اسلام میں، کبھی بھی ڈائریکٹ وار کسی پر نہیں ہوا۔ پہلے آ کر جو آتا تھا سپاہ سالار پہلے خبر دیتا تھا اپوزیشن کو کہ ہم مسلمان امیر المومنین کے حکم سے یہاں تک آئے ہوئے ہیں، آپ کے ملک پر چڑھاؤ کرنے آئے ہیں، اگر آپ اسلام ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام کا دعوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو امن ہے، شانتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنی مذہب میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ شانتی سے رہیے، لیکن اسلامی بادشاہ کو آپ ٹیکس دیجیے، اور اگر نہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تیسرے چیز جو ہے وہ لڑائی ہے، لڑائی کے میدان میں آئی۔ حضرت خالد سیف اللہ نے ایران کے بادشاہ شاہ ایران کے پاس جو ہے ایک ایلچی بھیجتے ہیں، ایک قاصد ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، صحابی جاتے ہیں، ایرانیوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یہ تین باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک سے اسلامی امیر کے حکم کے مطابق آپ کے پاس آئے، آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ قبول کر لیجیے۔ اس نے چپ رہا، اس نے کہا اگر نہ قبول کریں نہ قبول کریں، آپ کو آزادی ہے، آپ ٹیکس ادا کیجیے، اگر ٹیکس نہ دیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو وہاں کا بادشاہ بہت کھلکھلا کر ہنسا، کہا کتنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا 30,000۔ نہ ایران کی فوج کتنی ہے معلوم ہے، نہ یوں ہی چلے آئے اپنے جان گنوانے کے لیے۔ ایران کی فوج کی تعداد تمہیں پتا ہے 3 لاکھ ہے ایران کی فوج کی تعداد، اور تم 30,000 آئے ہو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ذرا تلوار کو اپنا نکال کے دکھاؤ۔ کہا ذرا تلوار کو اپنا نکال کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائی بزرگ دوستو، اسلامی سپاہ سالار، اسلامی مجاہد، صحابی رسول بادشاہ کے چہرے کو دیکھے اور اپنی تلوار کی طرف دیکھے۔ تلوار تو ان کے پاس نہیں تھی، ایک خنجر تھا، وہ بھی ایک کپڑے سے لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دکھاتے ہیں۔ کھولنا شروع کیا، کپڑے کو کھولنا شروع کیا، جب کھل گیا تو دیکھا کہ خنجر بھی آدھا ہے۔ اللہ، خنجر آدھا ہے، ٹوٹا ہوا خنجر ہے، اور ہنسا، پورے درباری ہنسے، کھلکھلا کر ہنسے، صحابی رسول کا مذاق اڑایا۔ صحابی رسول کو جوش آیا، کہا او بادشاہ تم ہمارے خنجر کو نہ دیکھو، اس کی چمک کو نہ دیکھو، کل فیصلہ ہوگا کہ یہ ٹوٹا ہوا خنجر کیا کام کر سکتا ہے، کل میدان آپ کو بتائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کون پوچھتا ہے؟ اللہ والوں کو کون پوچھتا ہے؟ ٹھیک، بادشاہ سلامت۔ اس نے کہا جرات تم نے کی میرے سامنے، اگر ایلچی کو مارنا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن قتل کرنا رول کے حساب سے جائز نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اپنے درباری سے کہا اس کو یوں ہی نہ چھوڑنا، اس کو ایسے ہی نہ چھوڑنا، بلکہ ایران کی ایک ٹوکرے مٹی کی بھر کے اس کے سر پہ لاد دینا۔ اور اس نے حضرت صحابی سے کہا کہ جا کر اپنے امیر اپنے سپاہ سالار کے قدم میں ڈال دینا، کہا ایران کو ملنا مشکل ہے، ایران کی مٹی تھوڑے سے لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ صحابی رسول اس کے دربار سے نکل رہے تھے، ان کی سر پر ایران کی مٹی کی ٹوکری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکلے دربار سے، کہا فتحنا الایران فتحنا الایران فتحنا الایران، ہم نے ایران جیت لیا، ہم نے ایران جیت لیا، ہم نے ایران کو فتح کر دیا۔ اور ہنسے لوگ، کہا بیوقوف مٹی لے کر ہنس رہے ہو، بیوقوف مٹی لے کر خوشی ہو رہے ہو۔ اس صحابی رسول نے کہا میری ان کانوں نے سنا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے اندر مسلمانوں کی ایک فوج جائے گی، اس کا ایک صحابی ایلچی بن کر جائے گا، اس کے سر پر وہاں کا بادشاہ ٹوکرا مٹی کا بھر کر دے گا، اور مٹی کا ٹوکرا نہیں ہوگا، وہ پورا ملک ہوگا۔ اللہ اکبر۔
مردوں کا کفن کیا کہتا ہے، دھنراج کا دھن کیا کہتا ہے، زندوں کا تن کیا کہتا ہے، اور میرا یہ من کیا کہتا ہے، سب ایک ہی باتیں کہتے ہیں، سب ایک ہی باتیں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صرف ایمانی قوت آج مسلمانوں کے جاہ و جلال کا جو تذکرہ آپ سنتے ہیں اپنوں کی زبان سے بھی غیروں کی زبان سے بھی، اس کے پیچھے راز صرف ایمان ہے۔ ان کے پاس ایمان تھا اور کامیاب تھے۔ آج ہمارے پاس ایمان نہیں، ہم تعداد میں کتنے ہی بڑے ہو جائیں لیکن ہم ناکام نہیں۔ اس کی وجہ ہے ایمان ان کے پاس تھا اور ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمانی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ایمانی طاقت سلب ہو چکی ہے، جس کے بنا پر آج ہم کمزور ہو گئے، آج ہم نہتے ہو گئے۔ ہمیں ہر آدمی ڈرا رہا ہے۔ کل تک کا جس گلی میں کوئی داخل ہونے سے ڈرتا تھا، کل تک کا سرکاری عملہ بھی آتا تھا تو روڈ پر کھڑا ہو کر اجازت مانگتا تھا کہ آپ کی گلی میں جانا ہے، آپ کے گھروں میں جانا ہے، آپ کے فلاں سے ملنا ہے، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوتا تھا، اجازت مانگ کر اندر سے باہر جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، آج کیا ہو گیا ہے، کوئی ہمیں پرسان حال نہیں، ہمیں جوتوں میں گڑایا جا رہا ہے، ہمیں لاتوں سے مارا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اسلام نکل چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک اکیلے، حاکم و حکمراں بچے بڑا نہیں، حاکم و حکمراں ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل ان کے انڈر میں ہے، 22 لاکھ مربع میل۔ جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے مسلمان، فلسطین پہنچتے ہیں، بیت المقدس۔ آج آپ لوگوں کو بیت المقدس کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ بتائیں مسلمان، بیت المقدس مسلمانوں کا کیا ہے؟ ماشاء اللہ، مولانا جاویدی بول رہے ہیں، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آج بھی جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان سے پوچھئے، ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، اس میں 2 قبلہ ہے۔ اسلام میں تبدیلی قبلہ سے پہلے اسی فلسطین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محمد رسول اللہ، ہم بار بار تمہارے چہرے کو اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں تم یہی چاہتے ہو نا کہ تمہارا قرآن بھی نرالا ہے، تم نبی بھی نرالے ہو، تمہارا خدا بھی نرالا ہے، تمہارا قبلہ بھی نرالا ہونا چاہیے، تو تم اپنے قبلے کو بیت المقدس کی طرف سے اٹھا کر بیت اللہ کی طرف چلو۔ تو آج ہم سب کا رخ کدھر، ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ خانہ کعبہ یہ بعد کا قبلہ ہے، قبلہ ثانی ہے، قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اسی بیت المقدس کو یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت صحابہ کرام کا ایک فوج دے کر بھیجتے ہیں، جا کر فوج پورے فلسطین کو، بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ بیت المقدس کو محاصرے میں لے کر بہت دن تک انتظار کرتے ہیں کہ اس طرف سے کوئی پیغام آئے گا، کوئی اس طرف سے صلح کی بات کرے گا، لیکن کوئی صلح کا پیغام نہیں آتا، کوئی ایلچی نہیں آتا۔ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہودی پریشان ہیں، ادھر مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت پریشان ہے۔ اسی اسنا میں ان یہودیوں کی طرف سے ایک پیغام آیا، پیغام یہ آیا کہ ہم بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے اسی وقت کریں گے جب آپ کا امیر ہمارے یہاں آئے گا۔ امیر المومنین مدینہ الرسول میں موجود ہیں اور یہودی عیسائی بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے۔ امیر المومنین کو حکم ہو رہا ہے کہ امیر المومنین آئے گا تو بیت المقدس کی چابی ہم اس کے حوالے کریں گے۔ بڑی بات ہے، پریشان کیا کریں گے؟ اتنے میں بات طے پائی، حضرت عمر نے کہا میں جاؤں گا۔
تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ عمر آپ اکیلے نہ جائیں, وقت ہے تو اے عمر آپ اکیلے نہ جائیں بلکہ ایک فورس لے کر جائیں اپنے ساتھ, اس لیے کہ وہ یہودی ملک ہے, ممکن ہے آپ پر حملہ ہو, ممکن ہے آپ کو قتل کر دیا جائے, ممکن ہے اسلام کو خطرہ ہے وہاں سے, آپ اکیلے نہ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ اکبر. حضرت عمر کا جواب سنو, اللہ اکبر. حضرت عمر سے ایک بندے نے کہا تھا اے عمر آپ بڑے جہاں باز ہیں, آپ بڑے بہادر ہیں, آپ بتائیں کہ ایک طرف کافروں کا 1000 کا لشکر ہوگا اور ایک طرف کتنے مسلمانوں کو آپ لے کر ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا کہ تم 1000 کی بات کرتے ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سارے کافر ایک طرف کھڑے ہوں اور عمر اکیلا ایک طرف کھڑے ہو, پھر بھی عمر کی جیت ہوگی ان کافروں کے خلاف. کیوں, کیسے 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 کیوں, کیسے ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. آپ مان سکتے ہیں ایک طرف 1 لاکھ, ایک طرف ایک اکیلا مسلمان, یہ کیسے ان پر جیت حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن حی والکافر میت, مسلمان زندہ ہوتا ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے, لہذا ایک زندہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کافروں پر بھاری ہوگا. میرے بھائیو مجھے دوستوں, حضرت عمر نے کہا میں اکیلا جاؤں گا, میرے ساتھ ایک خادم کو, اللہ اکبر, ایک خادم ہے ایک حضرت امیر ہیں, دونوں جا رہے ہیں, گھوڑا ایک ہے. امیر المومنین چاہتے تو 10 گھوڑے لے جاتے, لیکن ایک ہی گھوڑا ہے, سفر میں 2 آدمی ہیں, دونوں چل رہے ہیں, دونوں کا بوجھ گھوڑا برداشت نہیں کر سکتا. تو آخرکار بات طے آئی کہ کچھ دور جو ہے حضرت امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہوں گے, نکیل غلام کے ہاتھ میں ہوگا, اور کچھ دیر دور جو ہے حضرت یہ غلام جو ہے سوار ہوگا اور امیر المومنین کے ہاتھ میں نکیل ہوگا. بادشاہ وقت ہے, اندازہ لگاؤ 42 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. آج کی طرح نہیں, آج ہمارا ایک چھوٹا سا سرپنچ بھی جو ہے نا وہ بھی سینہ تان کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آج ہمارا چھوٹا سا ایک حکمران بھی ادنے سے ادنا آدمی بھی جو ہے جب اس کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا مالک, لیکن جا رہا ہے پھر ایک بادشاہ کے پاس, اس کی دعوت میں جا رہا ہے. ایک ہی گھوڑا ہے, سوار 2 ہیں, کبھی یہ سوار کبھی وہ پیدل, کبھی وہ سوار کبھی یہ پیدل, دونوں جا رہے ہیں. جب فلسطین کے بارڈر کے قریب پہنچے تو وہاں مسلمان کے لشکر میں امیر المومنین کا بے انتہا استقبال, مسلمان کے سپاہ سالار نے امیر المومنین کا بے انتہا استقبال کیا. جب استقبال کیا, حضرت امیر المومنین کا ڈریس دیکھ کر, ان کے لباس کو دیکھ کر, اتنے دور کا سفر, وہ بھی ایک ہی گھوڑے پر گئے ہیں, نہ تھکان مٹانے کے لیے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے, نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کچھ نہیں, کیسے گئے ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانے. بہرحال جب وہاں پر پراگندہ حال میں فوج کا سپاہ سالار دیکھتا ہے, کہتا امیر المومنین یہ اچھا سا نہیں لگتا ہے, آپ یہ نیا سا جبہ پہن کر ان کے پاس جائیں تاکہ آپ کا روب ان کے اندر قائم ہو جائے, وہ آپ کو دیکھ کر دب جائیں. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں نا نا نا, میں اسی لباس میں جاؤں گا, میں اسی لباس میں جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امیر المومنین اسی لباس میں آگے بڑھتے ہیں, اور عجیب اتفاق یہ ہے جس وقت یہ لوگ بیت المقدس کے سامنے جاتے ہیں, اس وقت حضرت امیر المومنین نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں اور غلام سوار ہے. عیسائی پادری اندر سے دیکھ رہے ہیں, باہر آئے, دوڑتے ہوئے باہر آئے. آنے کے بعد حضرت امیر المومنین سے ملاقات کی اور دیکھا, غلام کو دیکھا, دونوں کو دیکھتے رہے, کچھ کہا بھی نہیں. ایک دوسرا پادری دوڑتا ہوا آیا, حضرت امیر المومنین کے کپڑے کو دیکھنے لگا. مہمان آئے, استقبال کرو, ویلکم کرو. ان کے کپڑوں میں کیا ہے؟ لال سے کپڑے میں تھی. کپڑا دیکھا, پیون کرنا شروع کیا. حضرت امیر المومنین جو جبہ پہنے تھے اس میں 12 پیون تھے, تالی تھے, 12 تالی اس میں لگے ہوئے تھے. آج کا میرے جیسا کوئی مولوی ایک تالی والا کپڑا پہننا بھی پسند نہیں کرتا, ایک تالی والا. لیکن امیر المومنین ہے, کہنا آسان ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, لیکن کرنا بہت مشکل ہے. 12 تالی ہے, امیر المومنین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں, جن کے نام سے شاہ ایران, شاہ روم, شاہ مصر تھر تھر کانپتے ہیں.
जिनके नाम से जिनको देखा तक नहीं है, जिनके नाम से जिजिया और टैक्स देने पर मजबूर है, उनके कपड़े में 12 पेवन लगे हुए, 12 ताली लगे हुए हैं, वो गन रहा है। करने के बाद ऐलान किया, आवाज दिया कि पादरी साहब बिल्कुल बरहक है, चाबी इनके हवाले कर दी जाए। उसने क्या बरहक है, मुसलमानों ने पूछा क्या बरहक है, उन्होंने कहा असल बात यह है कि हमने अपनी किताब इंजील में पढ़ा है कि जब अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का अमीर बैतुल मुक़द्दस में कब्जा करने के लिए आएगा, जब वो आएगा उस वक्त एक घोड़ा होगा, घोड़े पर उसका नौकर सवार होगा और नकील जो है उसके गुलाम उसके अमीर के हाथ में होगा। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि वो नौकर है और ये नीचे खड़ा हुआ अमीर है। और फिर हमने दूसरी रिवायत पढ़ी, उसमें लिखा है कि जो अमीरुल मोमिनीन होगा उसके जुबे में 12 ताली होंगे, और हमने देख लिया 12 के 12 ताली है। तब हमें उसमें हुक्म दिया गया था, जब इस खसलत का, जब इस फितरत का, जब इस हालत का अमीर तुम्हारे पास पहुंचे, बगैर लड़ाई के इताअत कर लेना, चाबी उनके हवाले कर देना। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, फरमाए देवान जिंदाबाद, फरमाए देवान, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। जिंदाबाद। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये है ईमानी रोब, ये है ईमानी दबदबा, ये है ईमानी जुरात कि जो है उनको मजबूर कर देता था, शर्मिगो होने पर उनको मजबूर कर देता था, अपना हथियार डालने पर उनको मजबूर कर देता था, सरेंडर कर लेने पर। लेकिन आज हमारे अंदर से ईमान गायब है, हमारे अंदर से इस्लाम गायब है, हमारे अंदर से कुरान गायब है। हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने अहकाम को छोड़ दिया, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जान कर तोड़ दिया। तो फिर कैसे हम मुसलमान हो सकते हैं? फिर कैसे हमारा रोब कायम हो सकता है? हम तो सिर्फ, जिस तरह उस नाथ खां ने एक नात लिखी थी बहुत पहले, नात नहीं बल्कि नज्म लिखी थी, उस नज्म को हम लोग पढ़ पढ़ के बहुत खुश होते थे। इस्लाम पे मरमिट कर दुनिया को दिखा देंगे, इस्लाम के है हामी आलम को बता देंगे, इस्लाम की इज्जत पर नामूस रिसालत पर सर अपना कटा देंगे, माल अपना लुटा देंगे। ये उसने कहा समझा है तू क्या हमको इस्लाम के वो दुश्मन, समझा है तू क्या हमको इस्लाम के दुश्मन, हम तेरी उम्मीदों को मिट्टी में मिला देंगे, हम तेरी उम्मीदों को मिट्टी में मिला देंगे। जब हाथ में लेकर हम औजार निकल आए, जब हाथ में लेकर हम औजार निकल आए, शेरों के भी मैदान में हम छक्के छुड़ा देंगे, शेरों के भी मैदान में हम छक्के छुड़ा देंगे। तलवार के साए में पलता है हर एक मुस्लिम, तलवार के साए में पलता है हर एक मुस्लिम। अब तक तो बताया था, अब करके दिखाएंगे, अब तक तो बताया था, अब करके दिखा देंगे।
جس دم بھی لگائیں گے ہم نعرہ اللہ، جس دم بھی لگائیں گے ہم نعرہ اللہ، دیکھ عرض سما تک ہم ایک دم میں ہلا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھ عرض سما تک ہم ایک دم میں ہلا دیں گے۔ لیکن یہ آخر کا مصرع جو اس نے کہا وہ ابھی کے لیے کہا تھا، یہ ساری چیزیں پہلے کی تھی۔ اب اس نے کہا اے وقت عمل کا ہے، صرف بات سے کام نہیں، صرف بات سے کام نہیں، تلوار کی بات، تلوار کے نام سے کام نہیں، اب جو ہے بات نہیں، کام کر کے دکھانا ہوگا۔ اے وقت عمل کا ہے میدان میں نکل مومن، اے وقت عمل کا ہے میدان میں نکل مومن، مولا تیری کشتی کو خود پار سبحان اللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ، کشتی کو خود پار لگا دیں گے، اسلام پہ مر مٹ کر دنیا کو دکھا دیں گے، اسلام کے ہیں حامی عالم کو بتا دیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ باتیں ہم نے سنا تھا، یہ نظم ہم سن کر بچپن سے پڑھ آ رہے ہیں اور بہت جذبہ ابھرتا تھا، بہت مزہ آتا تھا، لیکن آج جب ہمیں کچھ ہوش آیا، ہم لوگ دنیا کے اندر آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں، یہ صرف نظم ہے، یہ صرف لائنیں ہیں، یہ اشعار ہیں اور کہنے کو واہ واہ ہیں، لیکن جب حقیقت ہم ٹٹولتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے، آج ہمارے حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ماجد دیوبندی نے ہمارے حال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کانپتے ہاتھوں سے تلوار اٹھانے والے، کانپتے ہاتھوں سے تلوار اٹھانے والے تیرے اجداد تھے تاریخ بنانے والے، ارے تیرے ہی بڑے تھے جنہوں نے تاریخ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، صرف کمی ہے ایمان کی، اور ایمان آج ہم سے غائب ہے، اور ایمان جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس وقت، جو کل صحابہ کا قرآن تھا وہی ہمارا قرآن ہے، جو صحابہ کے نبی تھے وہی ہمارے نبی ہیں، جو حکم صحابہ کے لیے تھا وہی حکم ہمارے لیے ہے، جو صحابہ کی ذات تھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کو بھی اللہ نے عقل دیا تھا، ہمیں بھی اللہ نے عقل دیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے اندر ماننے کا جذبہ تھا، وہ مانتے تھے اور ہم مانتے نہیں ہیں، اور آج ہم صرف بولتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خار کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عمل اصل چیز ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے اپنے بچوں کو قربان کر کے دکھایا، ہم صرف کہتے ہیں کٹا دیں گے، لوٹا دیں گے، مٹا دیں گے، سب کر کے دکھا دیں گے، لیکن کچھ بھی کرتے نہیں ہیں۔ جس دن ہم کرنا شروع کر دیں، جس دن ہم لوٹانا شروع کر دیں، جس دن ہم کرنے کا جذبات اپنے اندر پیدا کر لیں، اس دن پھر یہ سارا جہاں ہمارے قدموں پہ سر نگو ہوگا، انشاءاللہ، یہ سارا جہاں ہمیں سلام کرنے پہ مجبور ہوگا۔ ہم نے کل بھی ناانصافی نہیں کی، ہم آج بھی ناانصافی نہیں کریں گے، ہم نے کل بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم آج بھی ظلم نہیں کریں گے، ہم کل بھی ظلم کے خلاف تھے، ہم آج بھی ظلم کے خلاف ہیں۔ اسلام
जुल्म के खिलाफ है, इस्लाम बेचैनी के खिलाफ है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम मुरव्वत का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। मेरे भाइयों, इस्लाम तो वो है, एक साहबी जा रहे हैं, एक तोते को देखिए, उसने बच्चा दिया है, 2 बच्चे उसने दिए हैं, साहबी रसूल वहां तक पहुंचते हैं, देखते हैं तोते का बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्होंने कहा, तोते को भगा दिया, उसके दोनों बच्चों को ले लिया, लेकर आ रहे हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, एक तोते ने बच्चा दिया था, मैंने तोते को भगा दिया, दोनों बच्चे को ले आया ताकि मेरे बच्चे घर में उसको देखकर खेलें, उसको लेकर खेलें, वो खुश हो। अल्लाह अकबर, मेरा नबी क्या पैगाम देता है सुनो, मेरा नबी क्या कहता है सुनो। मेरे नबी ने कहा कि मेरे साहबी, तुम्हें पता है इसकी भी माँ है, इसके भी बाप है, अगर तुम्हारे बच्चे को तुमसे जुदा कर दिया जाए, तुम्हें जितनी तकलीफ होगी, जितनी तकलीफ होनी चाहिए उतनी तकलीफ आज इस तोते को उसके बच्चे से तुम जुदा कर दिए हो, उससे ज्यादा तकलीफ उसके माँ बाप को हो रही है। इसलिए मेरा हुक्म है कि उनके बासे में जाकर उस तोते के बच्चे को छोड़ कर आओ। ये इस्लाम है, इस्लाम का ये पैगाम है। इस्लाम किसी को तकलीफ देने का नाम नहीं है, इस्लाम किसी का मार के खाने का नाम नहीं है, इस्लाम किसी को बर्बाद करने का नाम नहीं है, इस्लाम आबाद करने का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है। इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का माना ही सालिम, सलामत रहने वाला, मोमिन, अमन में रहने वाला, शांति से रहने वाला। इस्लाम का मतलब ये है। आज जो लोग अशांति फैलाते हैं, जो लोग गलत करते हैं और गलत करके इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम की शबीह को बिगाड़ते हैं, इस्लाम की सूरत को दूसरों की नजर में खराब करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं कभी उनके फेवर में नहीं हूँ। इसलिए कि इस्लाम तो भाईचारा सिखाता है, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम का पैगाम यह है कि अगर तू घर में सेब लेकर आए और तेरे बगल में कोई पड़ोसी है तो तेरा हक, पहला फर्ज बनता है कि तू बगल वाले के घर में